واشنگٹن نے خلیجی اتحادیوں کے لیے نئے دفاعی معاہدوں کی منظوری دے دی۔ بدھ کے روز جاری ہونے والے الگ الگ نوٹیفیکیشنز میں امریکی محکمہ خارجہ نے سعودی عرب کے لیے 1.96 ارب ڈالر کے ہتھیاروں کے پیکج اور کویت کے C-17 فوجی ٹرانسپورٹ طیاروں کی آپریشنل صلاحیت برقرار رکھنے کے لیے $464 ملین کے پروگرام کی منظوری دی ہے۔ اس کے بارے میں بعض ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ نے عرب اتحاد کو مضبوط کرنے کے لیے تاکہ وہ اس خطے کے اندر امریکی ایجنڈے کو آگے بڑھائیں اور اسرائیل کو ریسٹ پہ بھیجیں۔ السلام علیکم، دی لاسٹ ٹرن کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ واشنگٹن نے خلیجی اتحادیوں کے لیے نئے دفاعی معاہدوں کی منظوری دے دی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق امریکہ نے خلیجی ممالک کے ساتھ اپنی فوجی شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کے لیے سعودی عرب اور کویت کو تقریباً 2.5 ارب ڈالر کے ممکنہ دفاعی سودوں کی منظوری دے دی ہے، جسے مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی سیکورٹی چیلنجز کے تناظر میں اپنے علاقائی اتحادیوں کی مسلسل حمایت کا اشارہ سمجھا جا رہا ہے۔ بدھ کے روز جاری ہونے والے الگ الگ نوٹیفیکیشنز میں امریکی محکمہ خارجہ نے سعودی عرب کے لیے 1.96 ارب ڈالر کے ہتھیاروں کے پیکج اور کویت کے C-17 فوجی ٹرانسپورٹ طیاروں کی آپریشنل صلاحیت برقرار رکھنے کے لیے $464 ملین کے پروگرام کی منظوری دی ہے۔ واشنگٹن کے مطابق یہ سودے امریکی خارجہ پالیسی اور علاقائی سلامتی کے مقاصد کو آگے بڑھانے میں معاون ثابت ہوں گے۔ سعودی عرب کی مجوزہ خریداری کا بنیادی حصہ 20,000 APKWS-2 پریسیجن گائیڈنس یونٹس پر مشتمل ہے، جو عام رہنمائی شدہ راکٹوں کو انتہائی درست نشانہ لگانے والے ہتھیاروں میں تبدیل کرتے ہیں۔ ان کا استعمال فضا سے فضا اور فضا سے زمین دونوں قسم کے مشنز میں کیا جا سکتا ہے۔ اس بڑے دفاعی پیکج میں لاجسٹک سسٹم، راکٹ موٹرز، وار ہیڈز اور فیوز اسپیئر پارٹس، مرمت اور دیکھ بھال کی سہولیات، تکنیکی دستاویزات اور تربیتی پروگرام بھی شامل ہیں۔ اس معاہدے کا مرکزی ٹھیکیدار BAE سسٹمز ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق یہ فروخت سعودی عرب کی دفاعی صلاحیتوں کو مزید مضبوط کرے گی اور اسے امریکی اور اتحادی افواج کے ساتھ زیادہ مؤثر اور مربوط انداز میں کام کرنے کے قابل بنائے گی۔ دوسری جانب کویت کے لیے منظور شدہ پیکج کا مقصد اس کے C-30 اسٹریٹجک ٹرانسپورٹ طیاروں کی آپریشنل تیاری اور دستیابی کو برقرار رکھنا ہے۔ اس میں اسپیئر پارٹس، مرمتی آلات، سافٹ ویئر، سپورٹس، مواصلاتی نظام اور تکنیکی معاونت شامل ہے۔ واشنگٹن کے مطابق کویت کے یہ ٹرانسپورٹ طیارے باقاعدگی سے امریکی اور اتحادی افواج کے مشنز میں معاونت فراہم کرتے ہیں، اس لیے ان کی مسلسل دستیابی اسٹریٹجک اہمیت رکھتی ہے۔ یہ منظوری ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب خلیجی خطہ حالیہ برسوں کی سب سے غیر مستحکم سیکورٹی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی اور تنازع کے اثرات پورے خطے میں پھیل چکے ہیں، جن کی وجہ سے تجارتی راستے متاثر ہوئے، توانائی کے بنیادی ڈھانچے کو خطرات لاحق ہوئے اور خلیجی ممالک کو اپنی فوجی تیاریوں میں اضافہ کرنا پڑا۔ یہ پیش رفت ریاض میں ہونے والے اعلیٰ سطحی فوجی مشاورتی اجلاس کے ساتھ ہی سامنے آئی، جہاں سعودی چیف آف جنرل اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل فیاض الرویلی نے امریکی سینٹرل کمانڈ کے نائب کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل پیٹرک فرینک سے ملاقات کی اور دفاعی تعاون میں اضافے پر تبادلہ خیال کیا۔ اگرچہ دونوں فریقوں نے مذاکرات کی تفصیلات ظاہر نہیں کی، تاہم یہ ملاقات اور نئے دفاعی معاہدے اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ واشنگٹن خطے میں جاری عدم استحکام کے دوران اپنے خلیجی اتحادیوں کی فوجی صلاحیتوں کو مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ امریکہ یہ فیصلہ کیوں کر رہا ہے؟ امریکی اداروں نے ان خلیجی ممالک کو اسلحے کی فروخت ایسے حالات میں کیوں ممکن بنائی ہے؟ اس کے بارے میں بعض ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ نے عرب اتحاد کو مضبوط کرنے کے لیے، یعنی کہ تمام عرب ممالک کے علاقائی اتحاد کو آپس میں مربوط اور منظم کرنے کے لیے اور ان کی بیکنگ کے لیے ان کی فوجی صلاحیتوں کو مزید بہتر کرنے کے لیے تاکہ وہ اس خطے کے اندر امریکی ایجنڈے کو آگے بڑھائیں اور اسرائیل کو ریسٹ پہ بھیجیں۔ جیسے کہ آپ
ان حالات میں نظر آ رہا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہو رہا ہے، لیکن امریکہ ان عرب اتحادیوں کو آگے کر رہا ہے، جس کا مقصد محور مزاحمت کے خلاف عرب ممالک کے اور عرب حکمرانوں کو سامنے لانا ہے۔ یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، اور حالیہ اسلحے کی یہ ڈیل اس بات کی واضح دلیل ہے کہ عرب اتحاد یا عرب ممالک جو ہیں وہ امریکہ کے اس پروجیکٹ کو لیڈ کرنے کے لیے میدان عمل میں آ چکے ہیں، اور ان کا اگلا ہدف محور مزاحمت سے الجھنا ہے، لڑائی کرنا ہے اور ان پہ حملے کرنا ہے، جس سے یہ خطہ مزید عدم استحکام کا ایک علاقہ بن جائے گا۔